الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم اور مکرم سامعین، میرے عزیزوں اور دوستوں، اولاً تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ہم تمام کو اول وحلے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ شکر کی عادت بنا لینی چاہیے۔ جس عبادت کی توفیق ملے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور مزید احسان مزید کرم یہ فرمایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں والا مغفرتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی جگہ بیان میں سنا تھا کہ پہلے دور میں یہ جاننا ہوتا کتنے بڑے ولی ہیں تو دیکھتے تھے ان کو کتنے رمضان ملے، جتنے رمضان زیادہ ملے ہوگے اتنا ان کی عبادت زیادہ ہوگی اور یہ کتنے بڑے ولی ہوگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رمضان جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے۔ انسان کی نیکی کا، انسان کے متقی ہونے کا معیار اس کو کتنے رمضان ملے اس سے کیا جاتا ہے۔ جیسے مالدار ہونے کا معیار کیا ہے تو کہا پیسہ ہے، جتنا زیادہ پیسہ اتنا بڑا مال۔ تو اسی طرح سے کتنا بڑا ولی تو کہا رمضان دیکھو کتنے رمضان ملے۔ کیوں ایسا تھا دوستو کہ پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرتا ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا خواہش مند۔ خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ رمضان میں 63 قرآن شریف مکمل ہے۔ کتنے دوستوں؟ 63 قرآن شریف۔ آج اللہ معاف فرمائے ایک دن ہونے آنا ایک روزہ ہو جائے گا، ہمارے کتنے بھائیوں نے قرآن شریف کو چھوا بھی نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ابھی بھی مسجدوں میں چلے جاؤ تو وہیں قرآن شریف سے دھول جمی ہوئی ملتی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہمارا معاملہ دیکھو اس کے ساتھ کیسا ہے۔ تو دوستو قرآن شریف سے بھی تعلق جوڑنا چاہیے۔ بہرحال تو خطبے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے دوستو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے ارشاد فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان روزہ رکھتا ہے، یہ جو روزہ ہے دوستو یہ انسان کو متقی بنانے کی سمجھے کہ ایک طرح کی مشق ہے،
تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، اور اس کا ایک عام معنی ہے کہ بھائی گناہوں سے بچنا. جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا وہ اتنا بڑا متقی ہے. لیکن گناہوں سے بچنا اس معنی کر کے کہ گناہ کا موقع نہیں ملا تو گناہ نہیں کیا، یا گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے پھر گناہ سے بچ رہا ہے، تو دوستو یہ کوئی کمال کی چیز نہیں، کوئی کمال کی بات نہیں. جیسے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کسی چیز کو چرانا چاہتا ہے، اور وہ ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، دیکھا رات کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، لیکن جو چوکیدار ہے اس کا وہ ذرا بھی غافل نہیں ہو رہا، پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی رہا، اتنا چوکنا ہے. اور وہ 2-3 بج نے دیکھا، 1-2-3 بج صبح ہونے آئی لیکن اسے چرانے کا موقع نہیں ملا. اب اس نے سوچا کہ موقع ملنے نہیں والا ہے، اب چھوڑ دو چلو. تو دیکھو یہ بھی چوری کرنے سے تو بچ گیا، لیکن اس لیے نہیں بچا کہ اس کے دل میں ڈر تھا، بلکہ اس کو موقع نہیں ملا. اس کو کیا نہیں ملا تھا؟ موقع نہیں ملا. تو یہ چوری کرنا اس نے چھوڑ دیا، اس پہ کوئی اس کا تعریف نہیں کی جائے. اسی طرح سے گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. مثلا آنکھ سے اندھا ہے، اب وہ کہے مجمع کے 60-70 سال کی زندگی گزر گئی، کبھی میں نے اپنی نگاہوں کا، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس میں کوئی اس کا کمال نہیں ہے. کیوں؟ موقع تو تھے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں تھی، آنکھ سے دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو کہاں سے وہ گناہ کرے. اسی طرح سے کوئی گونگا آدمی کہے کہ زندگی گزر گئی لیکن آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں کہا میں، تو ظاہر ہے اس میں اس کا کیا کمال ہے. اسی طرح سے کوئی بہرا کہے کہ آج تک میں نے کوئی غلط میرے کان میں آج تک کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط چیز میں نے نہیں سنی، غیبت وغیرہ گانے وغیرہ میں نے نہیں سنی، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ بھائی آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. تو دوستو اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہو، انسان کے پاس قدرت ہو، حسن و جمال ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس مال و دولت ہو، اور معاشرہ اس کو موقع محل ایسا مل جائے کہ وہ گناہ کرنا چاہے تو چھٹکیوں میں کرے. ایسے ماحول کے اندر، ایسے معاشرے کے رہتے ہوئے، ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے آج تک یہ نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا، فلاں گناہ نہیں کیے، تو اس پہ تعریف کی جائے کہ میں نے آج تک آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، یا اتنے ہفتے گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، تو اس کی تعریف کی جائے گی. اور یہ ہے دوستو اصل کمال ہے. لیکن یہ کہ انسان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، یا اس کے پاس موقع نہیں ہے، پھر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، تو یہ کوئی دوستو کمال کی بات نہیں. اگر ہم روزوں کے اوپر نگاہ ڈالیں تو روزے بھی دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں مشق کرا رہے ہیں کہ تمہارے پاس بہت سارے موقع ہوں گے کہ جس سے تم اپنا روزہ افطار کر سکتے ہو. وہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن ویسے حالات میں رہتے ہوئے بھی تمہیں میرے خوف کی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ کہاں کہ روزہ رکھنا ہے، روزے کو افطار نہیں کرنا ہے. ہم جو روزے پہ نگاہ ڈالے، انسان صبح صادق سے لے کر وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک روزے سے رہتا ہے، بیچ میں کچھ نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا. اس کے پاس موقع بھی ہے، گھر کھانا چاہے کھا سکتا ہے، یا کچھ پینا چاہے چھپ کے پی سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے. اسی طرح سے اس کے پاس ایسا بھی نہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہوتا ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا. یعنی اپنا کھانا ہے، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بندہ کیوں بچ رہا ہے؟ کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کے ہاتھوں کو کس نے روک رکھا ہے کہ اپنے روزے کو افطار نہیں کرے؟ کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کہ اگر آج روزہ افطار کر لے ایک روزہ چھوٹ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہمیں مشق کرا رہے کہ روزے کے اندر انسان کے پاس موقع بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے انسان جس طرح سے کھانے پینے سے بچتا ہے، اسی طرح سے میرے دوستو زندگی کے اندر ہمارے پاس طاقت بھی ہوگی، گناہ کرنے کے موقع بھی آئیں گے، لیکن جس طرح سے یہاں حلال چیزوں سے بچ جاتا ہے کہ کوئی کسی پانی نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، اسی طرح سے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشق کرا کے انسان کو اس لائق بنانا چاہتے ہیں کہ یہ آگے جا کے کسی حرام چیز کو نہ پیے، کسی کو یہ حرام لقمہ نہ کھائے، کسی کا حرام مال نہ کھائے. تو دوستو یہ ہے روزے کا مقصد، یہی یہ کہنے کا مقصد کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ. آج رمضان گزر جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، پورے مہینے کے تو میرے روزے ہیں. میرے دوستو ہم اتنے وہ ہو چکے ہیں، گنہگار بن چکے ہیں، اتنا پورا سال گناہ کرتے رہتے کہ اس کا اثر ہمیں معلوم نہیں پڑتا، اس کا اثر ہمیں معلوم نہیں پڑتا. ورنہ ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجلہ مصفح کر دے، اور پھر حالت دیکھو دوسرے دن سے پھر اپنی راہ پہ ہم آ جاتے ہیں.
اول تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنے لوگ تو رمضان میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے. حالانکہ رمضان کا کیا حق تھا میرے دوستوں، ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ ایک ایک وقت ایک ایک سیکنڈ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان کے اندر بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے. اور تو اور پھر رمضان کے بعد ہمیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نورانیت ہمیں رمضان میں ملی وہ کہاں سے نظر آئی؟ لہٰذا دوستوں رمضان کا احترام کرتے ہوئے رمضان کے اندر تو انسان گناہ چھوڑ ہی دینا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو متقی بنایا. میرے دوستوں یہ زمانہ جو یہ دجال کے آنے کا قربت کا زمانہ ہے، یعنی ہم قیامت سے قریب آتے جا رہے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے خراب ہوگا. اس لیے بھلائی کی امید نہیں لگانی چاہیے انسان نے کہ ابھی نہیں، آئندہ سال کر لوں گا، آئندہ سال کروں گا. نہیں دوستوں، آج کم فتنے ہیں، آئندہ جا کے آج زیادہ فتنے ہیں. آئندہ چل کے کیا ہوں گے؟ زیادہ فتنے آئیں گے. ابھی جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو، کلمہ وغیرہ عبادت کر سکتے ہو، ابھی تو کم گناہ کے اسباب تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن آگے چل کے زیادہ اسباب تمہارے پاس آ جائیں. پہلے موبائل نہیں تھا، آج آ گیا، آگے چل کے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی اور ڈیولپ ہوگی اور اس طرح کے گناہ کی بہت ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائیں. اب انسان سوچتا ہے کہ جی میں کیسے گناہ سے بچ سکتا ہوں. میرے دوستوں یہی تو اصل مقام ہے بچنے کا، کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. موبائل میں جب چاہ جو چاہا جہاں چاہا دیکھ کے انسان دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن اس کے درمیان رہتے ہوئے بھی اسے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنا ہے اور تقوی کی بیس پر اسے تمام چیزوں سے رکنا ہے. یہ ہے دوستوں روزے کا مقصد. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی بنائے کہ تم نے حلال چیزیں چھوڑ دی، اب میرے ڈر سے رمضان کے بعد حرام بھی چھوڑ دی. تو دوستوں روزے کا بہت بڑا مقصد یہ ہے، لہذا روزے ہمیں پورے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور روزہ کہتے ہیں صرف انسان کا کھانا پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ آنکھ سے غلط چیزیں نہ دیکھے. کانوں کا بھی روزہ ہے کہ کس کی غیبت نہ سنے، نہ کسی کی زبان کا روزہ ہے کہ غیبت نہ کرے. اسی طرح سے کان سے غلط چیزیں، گانے وغیرہ نہ سنے. زبان کا بھی روزہ ہے کہ گالی گلوچ سے انسان بچے. صرف روزہ رکھ لیا اور غیبتیں کر رہا ہے میرے دوستوں، ظاہر ہے اس سے کیا حاصل ہونا؟ یہ تو اپنے روزے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، اپنے روزے کو ختم کرنے کے برابر ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی بھوکا پیاسا اس نے دن گزار دیا، ورنہ یہ غیبت بھی کر رہا ہے، برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، کانوں سے بھی میوزک وغیرہ سن رہا ہے، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی. میرے دوستوں ایسا روزہ ہمیں کیا فائدہ دے؟ تو روزہ جو ہے وہ ہماری پوری جسم، ہماری پوری باڈی کا ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے میں ہمیں مشق کرنی چاہیے کہ پورا رمضان کا مہینہ گزرے گا میں آج سے غلط چیز نہیں دیکھوں. پھر ایسے اس پہ عمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تو نے رمضان کے اندر تو توفیق عطا فرما دی، رمضان کے بعد بھی مجھے اس کی طاقت عطا فرمانا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں. کانوں سے انسان غلط چیزوں سے رک جائے، نہ سنے. غیبت وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتی ہوگی یہاں پر، لیکن سنگیت وغیرہ جو اس سے بچیں. اور جب بچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک، اے اللہ آج میں نے کان کا غلط استعمال نہیں کیا، اس دن کی برکت سے اور اس روزے کی برکت سے آپ آنے والی زندگی میں، باقی زندگی میں بھی مجھے گناہوں سے بچائیں. میرے دوستو یہ روزہ بہت بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کی ہر نیکی کا ثواب اسے بڑا چڑھا کر دیا جاتا، ہر عمل کا ثواب. ایک پر 10 کا تو وعدہ ہی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے فرمایا عشر امثالها الى 700 ضعف، کہ 10 سے لے کر 700 تک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے ہر نیکی پر. جیسا اخلاص ہوگا ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے. اگر زیادہ اخلاص ہے تو 100 گنا، اور زیادہ 200، اور زیادہ 500، 700، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے. 700 تک سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو کہا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے بار بار الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے حساب ان کے لیے اجر ہے. تو یہ تو 700 اور 10 گنا سب انسان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے کہا گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے زیادہ دینے پڑتا ہے. اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ تو اسے مل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی قال اللہ عز وجل الا الصوم، کہ روزے کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں ملتا، ثواب اسے ملتا نہیں ہے، بلکہ فرشتہ یہ لکھتا ہے کہ اس نے 23 مارچ جمعہ کے دن پہلا روزہ رکھا، اتنا لکھ دیتے ہیں. اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں. کیوں؟ کیونکہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے دوستو جو خالص اللہ کے لیے ہو سکتا ہے.
کیونکہ روزے کے اندر انسان گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یعنی کھانا پینا روزہ توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے. یہ خالص اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں، ورنہ انسان کھانا چاہے توڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ میں ہی کیوں بدلا دوں گا، فرمایا کہ یدعو شہوتہ وطعامہ لی من اجلی، میری وجہ سے یہ کھانا بھی چھوڑتا ہے، اپنی شہوتوں کو بھی چھوڑ دے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. فرحۃ عند فطرہ، ایک تو افطار کے وقت اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آگے فرمایا وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور جب یہ اپنے رب سے ملے گا اس کا اجر دیکھے گا وہاں بھی اس کو بہت خوشی ہوگی. میرے دوستو جب وہاں اجر ملے گا تو ہم تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا اور ہم اس سے پورے طور پہ فائدہ ہوتا، اتنا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس وقت بھی اسے بڑی خوشی ہوگی. میرے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے کہ انسان باوجود قدرت کے گناہوں سے بھی رکتا ہے، کھانے پینے سے بھی رکا رہتا ہے. انسان سوچتا ہے بھائی روزہ ہے کیا کروں، چھوڑ دیتا ہے، بہت سارے گناہوں سے کیا کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے نا. صبر کے تین معنی ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. ایک تو ہے صبر، ایک تو ہماری جو عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور ایک صبر وہ ہے کہ انسان گناہوں سے صبر کرے. اب صبر کرے یعنی گناہوں سے رکے. تو میرے دوستوں گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر کا درجہ ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ یہ ہمیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دیکھے گا کہ تکلیف جو پہنچتی تھی، مصیبتیں جو پہنچتی تھی، اس سے مجھے کیا اجر مل رہا ہے، تو وہ سوچے گا کہ کاش میرے جبڑے کو کینچی سے کاٹا جاتا، میں اس پہ صبر کرتا، پھر دوسرے کو کاٹا جاتا، میں اس پہ بھی صبر کرتا، تو آج مجھے اتنا سارا اجر ملا. میرے دوستو اسی طرح سے یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن شریف کا مہینہ، تلاوت کلام پاک کا مہینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے کے اندر دور فرمایا کرتے. ہر سال ایک دور ہوتا تھا، لیکن جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہونے والی تھی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دور فرمایا قرآن شریف. اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس نیت سے کرے کہ اللہ میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، میرے دل کے اندر سے کدورتیں ختم ہو رہی، گناہوں کی جو سیاہی میرے دل کے اندر آ گئی ہے اس سے یہ ختم ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت فرشتے انسان کے پاس آ جاتے ہیں، بلکہ فرشتے یاد رکھیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کسی فرشتے کو اجازت نہیں ہے قرآن شریف، لہٰذا فرشتوں کی اتنی چاہت ہوتی ہے قرآن شریف پڑھنے کی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پڑھ تو نہیں سکتے، لہٰذا پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے. چاروں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں. میرے دوستو یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے تو اس کو پڑھنا تھا، اس کے بعد سمجھنا تھا، اس میں کیا احکام و مسائل تھے وہ سب جاننا تھا. آج اللہ معاف فرمائے ہم پڑھنے تو کیا چھوتے بھی نہیں ہیں. دیکھو آج کتنا دن گزر گیا، ہر شخص اپنے دل کے اندر جھانکے کہ میں نے قرآن شریف کو کتنا پڑھا یا میں نے کتنا تہیہ کیا پورے رمضان میں پڑھنے. اگر کوئی خرید و فروخت کا وہ آ جاتا ہے سیزن تو انسان تہیہ کر لیتا ہے کہ اتنا بیچوں گا اتنا کماؤں گا، ٹائمنگ سب کچھ بڑھا دیتا ہے، پہلے 6 سے 8 10 ہو جائے گی، 11 بجے تک کھلی رہے گی. تو دوستو اس طرح سے دنیاوی معاملات میں تو ہمارا یہ ہے، لیکن دینی معاملات میں ہم پوچھیں کہ کتنا، چلو آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ نے سیکھنے کا ارادہ کیا نہیں کیا رمضان کے حساب سے. دوستو ہمارا جواب کیا ہوگا، ہم خود اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ سکتے. بہرحال تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے میرے دوستو یہ روزہ ہے، یہ اپنے پورے جسم کا روزہ رکھے، پورے جسم کا روزہ سمجھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حلال چیزوں سے بچ گیا، اب رمضان کے بعد مجھے آپ حرام چیزوں سے بچا دیجیے. اسی طرح سے کلام پاک سے میرے دوستو رشتہ ناتا جوڑے. آج ہم قرآن شریف کب پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قرآن شریف صرف مردوں کو بخشنے کے لیے آیا ہے اور چڑیل وغیرہ بھگانے کے لیے آیا ہے، جنات وغیرہ بھگانے کے لیے. ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کھانے کے بعد کوئی جنات کا اثر نہیں ہوتا، یا کوئی مر گیا اس کو اصال ثواب کے لیے. حالانکہ قرآن مردوں کے لیے تو تھا ہی، لیکن زندوں کے لیے بھی تھا، بلکہ اس سے زیادہ تھا کہ زندے اس پہ عمل کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بنتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اپنی مدد کا اس کے مستحق بنتے. لیکن افسوس کا مقام پڑھنا تو دور، سمجھنا اور وہ سب عمل کرنا دوسری 2 نمبر کی بات ہے. ہم نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. اتنی غفلت یہ کس کتاب سے جس کے لیے ہم دعویٰ کرتے کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ، ہمارا یہ ہے. اگر ایک غیر دیکھے گا وہ مانے گا نہیں کہ تمہاری یہ دھارمک کتاب ہے، یعنی اس کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی یہ حالت سے گزر رہے کہ رمضان کا مہینہ جو خاص ہے قرآن شریف کے لیے اس میں بھی یہ قرآن شریف کو چھوتے نہیں. تو وہ تجزب میں پڑ جائے گا. دعوے تو اتنے بڑے کرتے ہو، تقریریں تو لمبی ہوتی ہے، آیتیں سب پڑھتے ہو، لیکن تمہارا اپنا حال دیکھو عملی طور پہ.
کہ تم قرآن شریف کو چھونے کے لیے تیار ہو. اس کو یقین آئے گا دوستو؟ آپ خود سوچو دل کے. کوئی بولے میرے بہت بڑے معزز مہمان ہیں اور باہر بٹھا ہوئے اس کو چپلوں کے پاس, تو کون مانے گا کہ بڑے مہمان؟ کوئی مانے گا؟ بولے گا بھائی عزت والے تھے, گھر میں بلاتا, مجھے کرسی پہ بٹھایا, ان کے لیے بلینکٹ وغیرہ بچھاتا, اچھا میٹھا مجھے پانی دیا, ان کو شربت پلاتا, تب نہ مانیں گے کہ تیرے معزز مہمان. تو چپلوں میں دھوپ میں بٹھا رہا ہے, اس سے کسے پتا چلے گا کہ معزز نہیں. تو دوستو ہم کہتے ہیں کہ بڑی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, گناہوں کو معاف کروانے والی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقرب کرنے والی ہے. اور ہمارا عمل کیسا ہے اس کے ساتھ؟ میرے دوستو اجنبی والا معاملہ ہے. اجنبی والا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے دوستو؟ قرآن شریف سے تعلق جوڑنا ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے. اب ہم سوچتے آتی نہیں ہے بھائی, سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا, سورہ فاتحہ پڑھو, وہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے. قرآن شریف کو چھو اس نیت سے, کیونکہ قرآن شریف کو چھونا یہ بھی عبادت ہے, اس پہ بھی ثواب ملے گا, دیکھنا عبادت ہے. تو میرے دوستو اور پھر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی. اور رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چلا کرتے ہیں. تو کہنے کا منشا یہ ہے دوستو کہ پہلے نمبر پہ روزے کو پورے طور پہ ادا کریں, تمام گناہوں سے بچتے ہوئے, اور نمبر 2 کے اوپر اپنا تعلق قرآن مجید سے زیادہ دوڑیں. عام مہینوں میں ہم تلاوت نہیں کرتے, اس مہینے میں کریں. پورا قرآن شریف میں پڑھتے آتا, جتنی صورتیں آتی ہے اتنی پڑھیں, لیکن قرآن شریف کو کم سے کم چھوئے تو صحیح میرے دوست. گھروں کے اندر بھی قرآن شریف پتہ نہیں کیسے کیسے حالات میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید میں بھی وہاں بھی گھر کا بھی قرآن شریف دیکھے کہ سال میں اس کو صاف کرے, اس کو پڑھے, جتنا آتا ہے اتنا پڑھے. اگر سیکھنے کا موقع محال ہے تو پھر سیکھنے کی کوشش بھی کریں, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.